شکر کریں کہ ہم لانگ مارچ اور آئین کے بیچ میں رہتے ہوئے ہم اپنی سارا یہ جو اس عوام کا غصہ ہے وہ ہم اس طرح لے کے جا رہے ہیں، پرامن احتجاج پہ لے کے جا رہے ہیں۔ شکر کرنا چاہیے۔ 7 مہینے سے بار بار عوام آپ کو بتا رہی ہے، ساری قوم کو، کہ عوام نے یہ جو چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا سازش کے تحت، قوم ان کو مسترد کر بیٹھی ہے۔ الیکشن میں یہ بتاتے ہیں، جو با الیکشن ہوتا ہے اس میں وہ بتاتے ہیں، جو جلسے ہیں کبھی ایسے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ مارچ میں جب پبلک نکلی وہ بتا رہی ہے، سمجھا تھا کہ میرے بغیر کوئی نکلے گا نہیں، لانگ مارچ میں دیکھ لیں پبلک نکل رہی ہے۔ تو پبلک تو بتا رہی ہے کہ ہم یہ جو آپ نے سمجھا ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ بھیڑ بکری شعور والے لوگ ہیں اور یہ آپ کو ایک سگنل دے رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ جب یہ مارچ پہنچے گی پنڈی، اور میں جب انشاءاللہ وہاں پہنچوں گا تو ساری قوم اب دیکھے گی، سارے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں پنڈی۔ اتنی کبھی پبلک نظر نہیں آئے گی اس ملک کی تاریخ میں جو آنے والی ہے پنڈی۔ اور وہ صرف ایک چیز کہہ رہی ہے، ہمیں بھیڑ بکریاں نہ سمجھو، ہم ان چوروں کو نہیں تسلیم کرتے، ہم الیکشن چاہتے ہیں، ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی قیادت کون کرے گا۔ کوئی بند کمروں میں یا کوئی بیرونی سازش کے تحت ہم کوئی نہیں حکومت کو قبول کرتے۔ قوم کہہ بیٹھی اور یہ کہے گی جا کے انشاءاللہ جب پنڈی پہنچیں گے۔ اور میں 2 اور باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے یہ آئے ہیں، پہلے تو مجھے بتائیں، انہوں نے کہا عمران خان نے بالکل پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کر دیا۔ انہوں نے بار بار کہا کہ عمران خان نے آئسولیٹ کر دیا۔ یہ 7 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک چیز بتائیں کہ انہوں نے انٹرنیشنلی فورن پالیسی پہ کوئی ملک کا فائدہ کروایا ہو، مجھے ایک چیز بتا دیں۔ میں نے بڑا روکا ہوا تھا، بیرونی دورے میں نے بڑے دیکھ کے کرتا تھا، میں کسی بیرونی دورے پہ نہیں جاتا تھا جب تک میرے ملک کو فائدہ نہ ہو۔ میرے بچے انگلینڈ میں تھے، 3.5 سال میں 2 دفعہ مجھے دعوت ملی انگلینڈ جانے کے لیے، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ ان دوروں سے میرے ملک کو فائدہ نہیں ہے، میں نہیں گیا۔ نواز شریف 24 دفعہ نجی دورے کیے اس نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے برطانیہ کے۔ زرداری 50 دفعہ نجی پرائیویٹ دورے کیے اس نے دبئی کے، میں نے تو کوئی نہیں کیا۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 7 مہینے میں ان کی کیبنٹ، ان کے پارلیمنٹیرینز نے 3 گنا زیادہ دورے کیے جو ہم نے 3.5 سال میں نہیں کیا۔ پیسہ انہوں نے خرچ کیا، مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں یہ ٹھہرے۔ یہ ابھی چائنا گیا تو 777 بوئنگ وہ لے کے چلا گیا، جس طرح پاکستان میں تیل کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ کیا انہوں نے اچیو کیا؟ کوئی مجھے بتائیں کہ پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا اس سے؟ بتائیں کہ کوئی ہمارے ریلیشن شپ بہتر ہوئی؟ بلکہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، پاکستان کا وقار دنیا میں نیچے گیا۔ ہمارے دور میں ہم نے اسلاموفوبیا، جو دنیا کے اندر اسلام کے خلاف جو ایک پوری مہم ہے، ہم نے اٹھائی تھی، پاکستان نے اٹھائی تھی، یونائٹڈ نیشنز میں، OIC کے اندر دنیا ایکنالج کرتی تھی، مسلمان دنیا کے، پاکستان ایک کھڑا ہوا اس کے لیے۔ ہم نے، میرا سارا جو ہماری باقی ملک سے تعلقات تھے، وہ یہ نہیں کہ میں کسی سے کوئی لڑائی کرنا چاہتا تھا، میں خوددار پالیسی چاہتا تھا، آزاد فورن پالیسی چاہتا تھا۔ میں وہ فورن پالیسی کے اوپر کام کر رہا تھا جس سے جو پاکستانیوں کے مفادات کے لیے ہو۔ میں کوئی کسی کے سامنے کوئی جھک کے اور پیر پکڑ کے میں وہ فورن پالیسی نہیں چاہتا، میں خوددار فورن پالیسی چاہتا۔ ہم امریکہ سے چاہتے ہیں وہ فورن پالیسی جس طرح ہندوستان کی ہے۔ ہندوستان کے امریکہ سے تعلقات ہیں، لیکن بڑی خودداری ہے ان کے اندر، وہ اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں وہ جس طرح ماضی میں وار آن ٹیرر میں کسی کی غلامی کبھی نہیں قبول کر سکتا، پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا۔ تو خوددار فورن پالیسی کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں دنیا میں آئسولیٹ کیا، تو تم نے جوتے پالش کر کے کیا کیا اب تک؟ بتائیں، آپ نے لوگوں کے جوتے پالش کیے ہیں، سب کے سامنے گر جاتے ہیں، ایسے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے کہ جی میں مانگنے نہیں آیا، میں مجبور ہوں۔ کتنے پیسے آ گئے ہیں، کتنا فائدہ ہو گیا پاکستان کو؟ اور پھر فورن پالیسی کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ آج جدھر ہمارا ملک کھڑا ہے، میں ان سب سے آج پوچھتا ہوں،
جدھر آج پاکستان کھڑا ہے، کیا کسی کے پاس راستہ ہے کہ جو ہمارا ملک معاشی طور پہ نیچے جا رہا ہے؟ کسی کے پاس کوئی راستہ ہے؟ ان ساروں کیبنٹ سے پوچھ لیں، ان کے لوگوں سے، کہ کسی کے پاس کوئی راستہ ہے کہ یہ جو تیزی سے نیچے جا رہا ہے ہمارا ملک، اس کو بچا سکتا ہے؟ ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے، 88% بزنس مین نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان غلط راستے پہ جا رہا ہے. یعنی بزنس کمیونٹی کا ان کا کوئی ان کے اعتماد نہیں ہے حکومت کے اوپر. یہی فیصلہ آباد تھا جب ہم آئے تھے 2018 میں. فیصلہ آباد کے آج اگر لوگ دیکھ رہے ہوں تو فیصلہ آباد کے اندر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ اپنی مشینیں بیچ رہے تھے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ریل اسٹیٹ میں کنورٹ کر رہے تھے. ہمارے یہ آج سے 7-8 مہینے پہلے فیصلہ آباد کے لوگوں سے پوچھے، مجھے جو ٹیکسٹائل کے کارخانے کے جو مالک تھے مجھے کہتے ہیں ہمیں مزدور نہیں مل رہا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے. جو ٹیکسٹائل کی سیلز ہوئی پاکستان کی تاریخ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے تھے. اور پھر سے جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 26% پہ بڑھ رہی تھی. اور آج وہ ذرا فیصلہ آباد سے پوچھیں کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں. آج مزدوروں سے پوچھیں کہ روزگار کتنا مل رہا ہے. آج لوگوں سے پوچھ تو کون سی قیامت آ گئی 7 مہینے میں کہ سارا کچھ نیچے چلا گیا. مہنگائی پاکستان کی 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. تیل تو آج سستا ہے. ہمارے دور میں تو مہنگائی تیل کی وجہ سے تھی، بیرون ملک میں تیل کی قیمت اوپر گئی. تو آج مہنگائی کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے دور سے تو زیادہ سستا ہے آج تیل. ہر چیز جو مہنگی ہوئی ہے کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اور سوال میرا یہ ہے کہ اب یہ کیا کریں گے اسے نکالنے کے لیے؟ مہنگائی بھی بڑھ گئی، بے روزگاری بھی بڑھ گئی. اس ملک کے اندر جو کہ روزگار دینے کے لیے جو انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، وہ بھی لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں. بزنس مین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کانفیڈنس، اعتماد ہی نہیں ہے، انویسٹ کیوں کریں؟ اور کیوں انویسٹ کریں؟ کسی کو پتہ ہی نہیں حکومت کتنی دیر چلے گی. اور وہ پوچھیں کہ جو باہر سے اوورسیز پاکستانی جو ہمارے پیسہ بھیجتے تھے وہ کم ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو ایک طرف قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، دوسری طرف آمدنی کم ہو رہی ہے. تو ساروں سے میں پوچھتا ہوں اس کا کیا حل ہے؟ اس کا ایک حل ہے، صاف اور شفاف الیکشن. اور میں آج اس لیے یہ مارچ والوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جہاد کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن ہوں گے تو سیاسی طور پہ استحکام آئے گا. سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. اور تب یہ ملک کی جو معیشت ہے وہ اٹھ سکتی ہے. اور جتنی دیر یہ کھینچتے جا رہے ہیں، الیکشن نہیں کروا رہے ہیں، کیونکہ وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا مجرم ہے وہ ڈرا ہوا الیکشن سے، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ملک کو داؤ پہ لگا رہا ہے، ہمارے مستقبل کو داؤ پہ لگا رہا ہے. اور یہ وقت ہے کہ ہم ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں شرکت کریں. دیکھیں، الیکشن صاف اور شفاف الیکشن ہمیں چاہیے اور ہمیں انصاف چاہیے. اور میں آخر میں اپنی عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آج آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. میں اپنے ریسپیکٹڈ آنریبل چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ قوم آج آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. ابھی ساری قوم نے یہی دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں دیکھا شہباز شریف. عدالت نے کہا پیش ہو، 8 دسمبر کو کہا کہ آگے عدالت میں پیش ہو. اس لیے وہ ملک آگے نکل جاتے ہیں. کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یہاں اسی شہباز شریف کو سزا ہونے والی تھی. وہ جو ایف آئی اے کا کیس تھا مقصود چپڑاسی والا 16 ارب کا، اس کو سزا ہونے والی تھی، وہاں سے بھی بچ گیا. سارے گواہ بھی مارے گئے، 4 گواہ مارے گئے، 1 انویسٹیگیٹر مارا گیا، کسی نے نہیں پوچھا. اس کے بعد جو بھی پاکستان کے اندر اب ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ارشد شریف کا، کہ دیکھیں ارشد شریف لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا جا کے، کیونکہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ اس کو پوری طرح اس کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کی گئی. ساری قوم نے دیکھا کہ وہ اپنے موقف پہ کھڑا رہا. وہ بار بار سچ، جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے جس کا کام ہے رائے حق پہ کھڑا ہونا، وہ اپنے موقف پہ کھڑا رہا. اور بار بار دھمکیاں ملتی گئیں.
ساری صحافی برادری کو پتا ہے کہ اس کی جان خطرے میں تھی، اس کے باوجود وہ کھڑا رہا، آخر میں ملک سے باہر گیا، اور جو اس کو قتل کیا گیا ملک سے باہر، ساری قوم کو تو اعتماد ہی اب کسی کے اوپر نہیں رہ گیا۔ اس گورنمنٹ کے اوپر اعتماد رہے گا جس کو وہ بے نقاب کر رہا تھا، یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو وہ بات تنقید کر رہا تھا، وہ تو نہیں انصاف دے سکتے۔ تو اس لیے چیف جسٹس صاحب، آپ کو ارشد شریف کو انصاف دینا پڑے گا۔ آپ